السلام پروگرام سوچ بدلو زندگی بدلو کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست شیخ غلام اصغر۔ کسی جگہ ایک مسلمان رہتا تھا جس کا ہمسایہ ایک یہودی تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر وقت ہر گفتگو کے اختتام پر یہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آئی ہوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ وہ مسلمان اپنے ہمسائے یہودی کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا، لیکن اس یہودی کو مسلمان کی یہ عادت پسند نہیں آتی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ مسلمان کو کسی طرح میں جھوٹا ثابت کروں۔ وہ مسلمان ہر جگہ بازار میں دوستوں کے ساتھ جہاں بھی جاتا یہی کہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آئی ہوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اس یہودی نے ایک سازش تیار کی اور ایک سنار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے ایک ایسی سونے کی انگوٹھی بنا کر دو جو اس سے پہلے نہ کسی کے پاس ہو اور نہ اس جیسی کوئی دوسری ہو۔ سنار نے وہ انگوٹھی بنا کر اس یہودی کو دے دی۔ وہ یہودی وہ انگوٹھی لے کر اپنے مسلمان ہمسائے کے پاس آیا اور اسے انگوٹھی دیتے ہوئے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، یہ میری امانت ہے، رکھ لیں، میں واپسی پر لے لوں گا۔ اس مسلمان نے وہ انگوٹھی لے لی اور درود شریف پڑھ کر وہ انگوٹھی الماری میں رکھ دی، جبکہ یہودی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر وہ یہودی چوروں کی طرح اس مسلمان کے گھر میں داخل ہوا اور وہاں سے وہ انگوٹھی چرا لی۔ اگلی صبح وہ سمندری سفر پر روانہ ہوا اور سمندر کے درمیان میں جا کر وہ انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی، سمندر میں ڈال دی اور اپنے سفر کی طرف نکل گیا۔ مسلمان کو اس کی بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ شکار پر جائیں اور مچھلی یا کوئی چیز شکار کر کے لے آئیں۔ وہ مسلمان شکار پر گیا اور ایک بڑی مچھلی شکار کر کے گھر واپس آ گیا۔ اس نے وہ مچھلی اپنی بیوی کو پکانے کے لیے دی۔ اسی دوران دروازے پر آواز آئی۔ جب وہ باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہی یہودی ہمسایہ ٹھہرا ہوا تھا۔ حال وال پوچھا، اس نے کہا میں سفر پر گیا تھا، اب واپس آ گیا ہوں، مجھے میری انگوٹھی واپس کریں۔ تو اس مسلمان نے کہا آئیے، آج میں نے ایک بڑی مچھلی پکڑی ہے، آپ پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد آپ کو انگوٹھی دیتا ہوں۔ جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اس مسلمان کی بیوی کے چیخنے کی آواز آئی۔ مسلمان گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ جیسے میں نے مچھلی کا پیٹ چاکیا اس میں سے وہی انگوٹھی سونے کی نکلی ہے جو ہمارے ہمسائے یہودی نے ہمیں امانت کے طور پر دی تھی۔ مسلمان فوری طور پر اپنے گھر گیا، الماری کے قریب گیا تو وہاں وہ انگوٹھی نہیں تھی، جبکہ بالکل ویسی کی ویسی انگوٹھی تھی جو مچھلی کے پیٹ سے نکلی تھی۔ وہ واپس اپنے یہودی کے ہمسائے کے پاس آیا، تھوڑا پریشان تھا، تو یہودی ہمسائے نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہمیں انگوٹھی رکھنے کے لیے دی تھی وہ ہم نے الماری میں رکھی تھی، اب جب کہ میں نے جا کر دیکھا ہے تو وہاں وہ انگوٹھی نہیں ہے، جبکہ مچھلی کے پیٹ سے ویسی کی ویسی انگوٹھی نکلی ہے جو آپ نے ہمیں دی تھی۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہماری الماری میں رکھی ہوئی انگوٹھی اتنی دور سمندر میں اس مچھلی کے پیٹ میں کیسے چلی گئی۔ جب اس یہودی نے یہ سنا تو رونے لگا اور رو کر کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ تم ہر بات پر جو کہتے ہو کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبت ٹال دیتا ہے، میں تمہیں اس بات پر جھوٹا کرنا چاہتا تھا اور لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ درود پاک پڑھنے سے مصیبت نہیں ٹلتی، لیکن میری یہ بات مجھ پر ہی عیاں ہو گئی کہ میں جھوٹا تھا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ واقعی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ پھر اس نے اپنے ہمسائے مسلمان کو بتایا کہ میں نے ایک سازش تیار کی تھی، سنار سے انگوٹھی بنوا کر تمہیں جان بوجھ کر رکھنے کے لیے دی، وہی میں نے رات کو چوری کی اور سمندری سفر پر جاتے ہوئے سمندر کے درمیان میں پھینک دی تھی۔ میں تمہیں جھوٹا کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور فضیلت پوری دنیا کو دکھانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی مچھلی تمہیں شکار کے طور پر دی جس مچھلی نے وہ انگوٹھی کھائی تھی، اور یوں جو میں نے سمندر میں انگوٹھی پھینکی تھی وہ واپس تمہارے گھر آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرخرو کیا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اسلام اس کائنات کا عظیم ترین دین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اللہ کے حبیب ہیں۔ آؤ مجھے اپنے کسی عالم کے پاس لے چلو اور میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح وہ یہودی درود پاک کی برکت سے، فضیلت سے، کرامت سے مسلمان ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس سبق و موضوع واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، گفتگو کرنا، ہر وقت ہر حال میں
دل میں بھی اور زبان پر بھی یہ ورد جاری رکھنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ اس سے نہ صرف ہماری یہ دنیا بہتر ہوگی، ہماری مصیبتیں کم ہوں گی، بلکہ اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام سوچ بدلو زندگی بدلو پسند آ رہا ہوگا، کیونکہ یہی سوچ ہی ہے جسے ہم بدلیں گے تو ہماری زندگی بدلے گی۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اس بار بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ ہمارے اس جماعت اہل سنت سخی سرور آفیشیل پیج کو لائک اور فالو کیجئے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی فالو کیجئے، تاکہ آپ تک ہماری یہ سبق آموز کہانیاں واقعات پہنچتے رہیں۔ السلام۔